السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد اکمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدینۃ الروحانیت یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شرف مریخ اور عدد 9۔ معزز ناظرین، سیارہ مریخ برج حمل اور برج عقرب دونوں کا حاکم سیارہ ہے۔ ایام ہفتہ میں یہ منگل سے منسوب ہے۔ اس ستارے کا رنگ سرخ ہے اور سرخ رنگ مریخ سے نسبت رکھتا ہے۔ عزم و حوصلہ، جوش، ولولہ، تحرک، ابتداء، ترقی، غلبہ، اقتدار اور آزادی اس سیارے کی خاص خوبیاں ہیں۔ ناظرین، مریخ کا رنگ سرخ ہے۔ سرخ رنگ کلر تھراپی میں میگنیٹک کلرز میں سے ہے۔ اورنج، یلو اور ریڈ کلر تینوں میگنیٹک کلرز ہیں۔ سرخ رنگ گرم ترین رنگ ہے۔ متعدد تجربات میں نابینا لوگوں کے ہاتھ میں مختلف رنگوں کے کپڑے دیے گئے اور ان کی فیلنگز پوچھی گئیں تو یہ بات سامنے آئی کہ بینائی نہ رکھنے والے ان سبھی افراد نے سرخ رنگ سے گرمی محسوس کی۔ سرخ رنگ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس رنگ سے جرأت، حوصلہ اور جوش ملتا ہے۔ یہ رنگ ہمارے جسم کو گرم کرتا ہے اور ہمارے ہارٹ ریٹ میں اضافہ کرتا ہے۔ اسلام میں دلہن اور دولہے کے لیے سرخ لباس کا حکم ہے۔ یہ رنگ جذبات میں نکھار اور جوش پیدا کرتا ہے۔ علم الاعداد میں مریخ کا تعلق عدد 9 سے ہے۔ عدد 9 پرجوش، سرگرم، توانا، طاقتور، جنگجو اور بہادر ہوتا ہے۔ ماہرین اعداد کے نزدیک یہ عدد روحانی عدد ہے۔ اس میں شفائی توانائی پائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اسم مبارک کے اعداد 9 ہے۔ تمام ہند سے 1 سے 9 تک ہے اور 9 آخری ہندسہ نمبر ہے۔ اس کے بعد وہی اعداد ریپیٹ ہوتے ہیں۔ عدد 9 روحانی پہلو سے امان، پناہ اور تحفظ و سلامتی سے منسوب ہے۔ یہ عدد جس فرد یا شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے اسے اپنی عظیم روحانی پناہ میں لے لیتا ہے، جبکہ اس عدد سے مخالفت لینے والا فرد یا چیز اپنی ہستی کو معدوم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس مقدس عدد کے اثار و وفا کی کتنی عظیم مثال ہے کہ جس عدد کو اس کے ساتھ جمع کریں یہ عدد خود اس عدد میں جذب ہو جاتا ہے اور اس پر نچھاور ہو جاتا ہے، جبکہ اختلاف اور عناد کی صورت میں اپنے مخالف کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ عدد 9 سے ٹکرانے والی ہر باطل قوت کو امان خداوندی تک نصیب نہیں ہوتی۔ اہل علم سے پوشیدہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکالیف کو اپنے دامن میں سمویا ہے۔ ارض نینوا اب بھی 72 تاروں کی کہکشاں سے زمین کو منور کر رہی ہے۔ 18 ذی الحجہ دین کی تکمیل کا دن ہے۔ اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ خالق اکبر نے 18,000 مخلوقات خلق کی اور ان کے لیے الگ الگ دنیا بسائی۔ رجب کی 27 تاریخ کو خداوند عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ مختصراً عدد 9 کو حیات انسانی سے مزید قریب سے دیکھتے ہیں۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس امت کے 73 فرقے ہیں اور 72 گمراہ ہوں گے۔ زمین کو 360 درجات میں بانٹا گیا ہے۔ زاویہ قائمہ 90 ڈگری پر بنتا ہے۔ لڑکی شرعاً 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ پاکستانی حکومت 18 سال سے کم عمر افراد کو خود مختار تسلیم نہیں کرتی۔ جواہرات میں 9 رتن مشہور ہیں۔ ظرف زمان پر غور کریں تو وقت اپنی تقسیم کے ہر زاویے سے عدد 9 کا محکوم دکھائی دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ آپس میں ضرب دی تو 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ پائے جاتے ہیں اور مفرد عدد 9 بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو تمام وقت کا مفرد عدد 9 بنا۔ 40 کی بجائے 70 دن گزارے جن کا مفرد عدد 9 بنتا ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور زمینی پیمانے کی روح سے عدد 9 بنے گا۔ 1 دن، 1 ہفتہ،
دہائی، مہینہ، سال، 10 سال اور صدی ہمارے معروف پیمانے ہیں۔ ان کا کل وقت نکالیں تو عدد 9 کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر زبان گنگ ہو جاتی ہے، قلم تھک جاتا ہے، شعور کی پرواز تھم جاتی ہے۔ المختصر عدد 9 تنویر شمس عصمت ہے۔ اس کا نورانی طلسم کرشماتی قوتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملجا و ماوا ہیں، مشکلات سے نجات کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ عدد 9 کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور بہت روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ عدد 9 کا تعلق موصلہ اسلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جوڑیں تو پناہ ہی پناہ ہے۔ اس کے انوار ہر آنے والی مصیبت کو جلا دیتے ہیں۔ غیر مسلم ماہرین اعداد کے نزدیک عدد 9 ایکسیڈنٹ پرون ہے، یعنی ایسے لوگوں کو جسمانی چوٹوں، حادثات، زخم اور آپریشن اور جراحی اور آگ سے واسطہ پڑتا ہے، اور ایسا بارہا عملی مشاہدات میں بھی آیا ہے۔ یہاں پر ایک معروف عالم دین علامہ تاج الدین حیدری علیہ رحمہ کا ذکر لازم ہے۔ مرحوم وفات سے قبل کروڑ لال عیسن تشریف لائے۔ ان کے جسم کی ایک سائیڈ مفلوج تھی۔ میں نے سمجھا شاید فالج کی بیماری ہے۔ اعداد کا ذکر چھڑا تو میں نے کہا محترم آپ کا عدد 9 ہے اور یقیناً آپ کافی مشکلات اور حادثات کا سامنا کر چکے ہیں۔ علامہ موصوف یہ سن کر مسکرا دی اور بولے بیٹا مجھ پر 18 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور میرے جسم کی یہ سائیڈ جسے آپ فالج سمجھ رہے ہیں یہ گولیوں سے چھلنی ہو چکی ہے اور مجھے بار بار آپریشن سے گزرنا پڑا۔ عدد 9 ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب آتا رہا ہے۔ اس عدد کا مالک ہر مصیبت کو جھیل کر دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر اعداد کے لوگ اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایک اور روحانی نکتہ سنیے کہ بس وغیرہ میں ہمیشہ 9، 18، 27، 36، 45 یا 54 نمبر سیٹ پر بیٹھتا ہوں، اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہوں، اور جس شخص نے بھی اس پر عمل کیا اس کا سفر ہمیشہ محفوظ رہا۔ قارئین اس مقام پر دیکھتے ہیں کہ عدد 9 سے ضرب کھانے والے اعداد کیسے معدوم ہو جاتے ہیں، جبکہ اس میں جمع ہونے والے کیسے اپنا وجود قائم رکھتے ہیں، اور یہ عدد ان میں جذب ہو جاتا ہے۔ عدد 9 سے جو ہنسا ضرب کھائے گا اس کا وجود مٹ جائے گا اور 9 باقی رہے گا۔ دیکھیے مثال میں 9 ضرب 1 9، 9 ضرب 2 18، 8 اور 1 9 ہوئے۔ 9 ضرب 3 27، 7 اور 2 9 ہوئے۔ 9 ضرب 4 36 ہوئے، 6 اور 3 9 ہوئے۔ 9 5 9 ضرب 5 45 ہوئے، 5 اور 4 9 ہوئے۔ 9 ضرب 6 54 ہوئے، 5 اور 4 9 ہو گئے۔ 9 ضرب 7 63 ہوئے، 6 اور 3 9 ہو گئے۔ 9 ضرب 8 72 ہو گئے، 7 اور 2 9 ہوئے۔ 9 ضرب 9 81 ہو گئے، 8 اور 1 9 ہوئے۔ 9 ضرب 10 90 ہوئے، 9 بچا۔ اسی طرح جس ہندسے میں 9 کو ضرب دیں وہ ہندسہ نتیجے میں غائب ہو جائے گا۔ اب 9 کے ساتھ جمع ہونے والے ہندسوں کو دیکھیے۔ 9 کے ساتھ 1 کو جمع کیا تو 10 ہوا۔ 10 میں 1 اور 0 ہے، دونوں کو آپس میں جمع کیا تو 1 ہوا۔ 9 غائب ہو گیا اور 1 باقی رہا۔ 9 کے ساتھ 2 کو جمع کیا تو 11 ہوا، 1 اور 1 2 ہوئے۔ اب یہاں دیکھیے 9 غائب ہو گیا اور 2 باقی بچا۔ 9 کے ساتھ 3 کو جمع کیا تو 12 ہوئے، 1 اور 2 3 ہوئے۔ 9 کے ساتھ 4 کو جمع کیا تو 13 ہوئے، 1 اور 3 4 ہوئے۔ 9 کے ساتھ 5 کو جمع کیا تو 14 ہوئے، 1 اور 4 5 ہوئے، یعنی وہی 5 بچا، 9 غائب ہو گیا، اس میں جذب ہو گیا۔ اب 9 کے ساتھ 6 کو جمع کیا تو 15 ہوا، 5 اور 1 6 ہوا۔ 9 کے ساتھ 7 کو جمع کیا تو 16 ہوا، 1 اور 7 کو آپس میں جمع کیا تو وہی 7 بچا جسے 9 میں جمع کیا تھا۔ 9 کے ساتھ 8 کو جمع کرے تو 17 ہوا، 7 اور 1 8 ہوا۔ 9 کے ساتھ 9 کو جمع کرے تو 18 ہوا، 8 اور 1 9 ہوا۔ اسی طرح 9 میں جتنے بھی ہندسوں کو چاہے لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتے جائیں تو باقی وہی بچے گا، وہی عدد بچے گا جو جمع ہوا تھا، نہ کہ 9۔ معزز ناظرین، عدد 9 کے کچھ روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب آتے ہیں شرف مریخ کی طرف۔
اگرچہ ان شرفات میں کام کرنا، الواح و نقوش بنانا کسی عامل کا کام ہوتا ہے، عوام الناس ایسا کام کریں تو انہیں الٹا نقصان کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ عوام الناس پڑھائی والے کام بخوبی کر سکتے ہیں وہی کیا کریں، جبکہ تعویذات و نقوش، الواح اور علم جفر وغیرہ کے متعلق جاننا کسی عامل کا کام ہے، اسے ہی کرنے دیں۔ لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حد تک اپنے کام کریں، تو ان لوگوں کے لیے یہ گائیڈ لائن دے رہا ہوں، نیز دیگر عامل حضرات بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سیارے کے موکل کا ورد یا مالک یا قدوس ہے۔ یہاں پر یا مالک یا قدوسوں کی لوح پیش کی جا رہی ہے۔ جو لوگ خود بنا سکتے ہیں تو شرف مریخ میں، اس شرف میں یا آنے والے شرف میں اس لوح سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو یا مالک یا قدوسوں کی لوح سکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ یہ لوح کیسے بناتے ہیں، اس کے لیے ساتھ کون سی ہو، اس کے دیگر لوازمات کیا ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پر زیادہ اس ایک ویڈیو میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ جو لوگ الواح بنانا جانتے ہیں، بنیادی طور پہ چھوٹے موٹے روحانی کام کر لیتے ہیں، تعویذات و نقوش تیار کر لیتے ہیں، یہ لوح وہ بڑے آرام سے اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس آیت میں اگر اپنے اور اپنی ماں کے اعداد شامل کر لیں اور اس کا نقش پر کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لوح کے بہت فوائد ہیں، غلبہ ہے، اقتدار ہے، نصرت ہے، عروج ہے، سربلندی ہے، مخالفین پر، حاسدین پر رعب و دبدبہ ہے۔ اس لوح کو پاس رکھے تو اپنے اور غیر سبھی عزت کرتے ہیں، بالخصوص حاسدین اور دشمن، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص خوف، ایک رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے، وہ عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو یا مالک یا قدوس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی لوح بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، شرف مریخ میں سرخ تانبے کا پترہ یوز کیا جاتا ہے، اس پر الواح و نقوش کندہ کیے جاتے ہیں، مجبوراً کاغذ پر سرخ روشنائی سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو سکرین پر یہ جو طلسمات نظر آ رہے ہیں، اگر سرخ تانبے پر ان طلسمات کو شرف مریخ میں سرخ تانبے پر کندہ کیا جائے اور بوقت ضرورت سرخ کپڑے میں لپیٹ کر دائیں بازو پر باندھ لیں یا اپنی جیب میں رکھیں اور کسی حاکم سے ملنے جائیں، افسر لوگوں سے یا لوگوں سے ملنا جلنا ہو تو پہن کر جائیں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ عزت ملے گی اور لوگ جو آپ کا مقصد ہوگا اس کے حل میں آپ کی مدد کریں گے، تو دشمنوں کے دل میں خوف پیدا ہوگا، فتح و کامرانی قدم چومے گی۔ انشاءاللہ ایسا شخص حادثات اور زخموں سے بھی محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اسے نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ محترم سامعین، شرف مریخ میں یا اوج مریخ میں سب سے زیادہ آسان چیز اس کی خاتم ہے۔ خاتم میں یا مالک یا قدوس لکھا جاتا ہے، کچھ چاروں حاشیوں پر کچھ ہندسے لکھے جاتے ہیں اور پھر یا مالک یا قدوس کا ورد کیا جاتا ہے اس پر۔ اس کے بعد اس خاتم کو اپنے پاس رکھیں تو اس کی لوح کے برابر اس کے اثرات ملتے ہیں اور وہی فضائل ہیں جو لوح کے ہیں۔ تو خاتم کو ہر شخص آسانی سے بنا سکتا ہے، اس لیے سب کو اجازت ہے کہ وہ شرف مریخ میں، اوج مریخ میں اس خاتم کو اپنے لیے تیار کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تمام آداب کو وہ جانتا ہو